چاہیے ہے وہ، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک دعائیں ثابت ہیں. مثال کے طور پر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ صحیح جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. کافی لمبی دعائیں آپ دیکھ لے سکتے دعائیں کی کتابوں میں. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے کہ استفتاح میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی دعا درج کی ہے. یہ دعا چونکہ آپ کو ہر بآسانی مل جا سکتی ہے، اس لیے اس میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں. تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. صحیح مسلم کی روایت اور صحیح بخاری میں بھی ہے. کافی لمبی دعا ہے، وہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ بھی دعا ہے، اور یہ چھوٹی نہیں کافی لمبی دعا ہے. یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. بے شمار دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور سب کے سب صحیح سند سے ثابت ہیں. اس میں جس کو جو چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہت ساری دعائیں یاد کر کے کبھی یہ کبھی وہ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد دعا پڑھ لینے کے بعد تعوذ کا مسئلہ آتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ النحل میں، سورہ نحل کی، وہ آیت نمبر کیا ہے ذرا بول دیجئے. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا قرأت القرآن، لگ بھگ 90 کے آس پاس کچھ آیت رہے گی، دیکھ لیجئے ذرا. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النحل آخری میں. سورہ نحل سورہ نمبر 16 نہیں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 98 آیت نمبر 98 ہے. سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 98. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب تم قرآن پڑھو تو تعوذ کر لیا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. البتہ حدیث کے اندر اس بات کی صراحت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. چونکہ جو ہے ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، یہ حدیث آپ کو عام طور پر مل جائیں گی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے، اور تعوذ بھی یعنی ابتدائی طور پر پڑھنا چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. البتہ ہر رکعت میں تعوذ، ہر رکعت میں تعوذ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہر رکعت میں تعوذ پڑھنا، یعنی جیسے آپ پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر کیا دوسری رکعت میں اٹھنے کے بعد بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے؟ ایسا اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دوسری رکعت کے لیے اٹھتے بس سورہ فاتحہ شروع کر دیا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور سورہ فاتحہ شروع کر دیا کرتے تھے، جب تعوذ نہیں پڑھا کرتے تھے. تو تعوذ صرف پہلی مرتبہ ہی پڑھا جائے گا. یہ مسئلہ ہوا. رہا مسئلہ بسم اللہ پڑھنے کا. بسم اللہ یہ تو ہر سورہ کے شروع میں پڑھنا چاہیے، اور بالکل ہر سورہ سے متصل یہ دعا ہے، اور باقاعدہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد مثال کے طور سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تب بھی آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورہ توبہ کے ہر سورہ کے شروع میں پڑھنا چاہیے. ایک مسئلہ، اور اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں، سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے. اختلاف اس بات پر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھا جائے گا کہ بالکل پست آواز میں پڑھا جائے گا، یہ ایک مسئلہ ہے. عموماً آپ دیکھیں گے کہ شوافے کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم باقاعدہ زور سے پڑھا جاتا ہے، اور ہر سورہ کے شروع میں زور سے پڑھا جاتا ہے. آپ میں سے کسی کو اس کا تجربہ ہے؟ اچھا، اس اعتبار سے سب سے صحیح بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل زور سے پڑھنا اور ہر سورہ کے ساتھ بالکل اس کا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے پورے صحابہ خلفائے راشدین انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پست آواز ہی میں پڑھا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ترمذی ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر ہے 244 سنن ترمذی ہے، حدیث نمبر ہے 244. اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الصلاح، سنن ترمذی ہے، اس میں ہے کتاب الصلاح، اور اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے. عنوان کیا ہے؟ باب ما جاء فی ترک الجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اس بات سے متعلق حدیث کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھا جائے گا، ایسا عنوان قائم کیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے. اور حدیث نمبر ہے 244.
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مغفل، کیا نام ہے؟ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، اور ان کے بیٹے کا نام ہے یزید. کیا نام ہے ان کے بیٹے کا نام؟ یزید رحمہ اللہ. تو اس اعتبار سے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو کیا ہوا، سمعنی ابی وانا فی الصلاۃ اقول بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نماز میں تھا، جیسے ہی میں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھا میں نے، تو ان نماز کے بعد میرے والد جو عبداللہ بن مغفل ہیں انہوں نے کہا کہ اے بنیا، یعنی اے میرے بیٹے، پیار سے کہا اے میرے بیٹے، محدثون بدعت ہے یہ، زور سے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہو یہ ایک بدعت ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ ایاک والحدث، دین میں ایک بدعت پیدا کرنے سے بچو. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ولم ارى احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ابغض الیہ الحدث فی الاسلام، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر بدعت سے نفرت کرنے والا کسی انسان کو نہیں دیکھا. یہ کہا انہوں نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد انہوں نے کہا صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع ابی بکر وعمر ومع عثمان فلم اسمع احدا منهم يقولها فلا تقلها اذا انت صلیت فقل الحمد للہ رب العالمین. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کے ساتھ بھی میں نے نماز پڑھا، میں نے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا. تو پھر آپ جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں تو بس الحمدللہ رب العالمین سے ابتدا کرو. اس کے بعد دیکھیں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث عبداللہ ابن مغفل حدیث حسن والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منهم ابو بکر وعمر وعثمان وعلی وغیرهم ومن بعدهم من التابعین وبه يقول سفیان الثوری وابن المبارک واحمد واسحاق لا يرون ان يجهر ببسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ويقولها في نفسه. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین اور دیگر صحابہ اور بڑے بڑے علماء جیسے سفیان ثوری، احمد بن حنبل، اسحاق ابن راہویہ، ان جیسے بڑے بڑے علماء سب سے یہی ثابت ہے کہ لا يرون ان يجهر ببسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے نہیں بلکہ یقولها فی نفسه، آہستہ سے پڑھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین زور سے پڑھا کرتے تھے. تو اس اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ آہستہ پڑھنا چاہیے، اور یہی سب سے زیادہ صحیح عمل ہے. صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور سب میں تقریباً ذرا سا بدل کر کے، استاذ بدل کر کے پوری سند یہی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی زور سے جو ہے بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بالکل آہستگی سے پڑھنا چاہیے. اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے جس کا نمبر ہے 890. کیا نمبر ہے؟ 890. لیکن میں نے امام ترمذی کا حوالہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لانے کے بعد صحابہ اور بڑے بڑے علماء کے نام ذکر کیے ہیں، سبوں کے تعلق سے یہی بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول کی پیروی میں صلی اللہ علیہ وسلم سبوں نے آہستہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھنا یہ ایک صحیح حدیث سے کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اور جہاں اس کا ثبوت ملتا ہے وہ حدیثیں ناقابل اعتبار ہی سمجھی گئی ہیں، اس کے تعلق سے محدثین نے ضعیف ہی کا حکم لگایا ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اس کے بعد کون سا مسئلہ آتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا. اس کے بعد کون سا مسئلہ آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا مسئلہ. سورۃ الفاتحہ یہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی دوسرا آپشن نہیں. اور اس کے بغیر اس کی نماز کیا ہوگی وہ حدیثوں کی روشنی میں ابھی آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں. اور سورہ فاتحہ وہ ہر نماز میں پڑھنا چاہیے، چاہے وہ نماز فرض ہو کہ نفل ہو، چاہے وہ نماز یعنی کیا بولتے ہیں سری ہو یا جہری ہو. جہری یعنی جیسے فجر کی 2 رکعت ہیں، عشاء کی اور مغرب کی پہلے کی 2 رکعت ہیں، یا سری نماز ہو جیسے ظہر اور عصر ہیں، یا مغرب اور عشاء کی آخری کی 1 رکعت یا آخری کی 2 رکعت. تو اس اعتبار سے کوئی بھی نماز کیوں نہ ہو، چاہے وہ امام ہو چاہے وہ مصلی ہو، ہر کسی کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے، لازم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اس تعلق سے بے شمار احادیث ہیں. اب یہاں پر صحیح بخاری کی ایک روایت آتی ہے، صحیح بخاری جس کا حدیث نمبر ہے 750/5. صحیح بخاری حدیث نمبر 750/5.
امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑا لمبا چوڑا عنوان قائم کیا ہے کتاب الاذان میں. کتاب الاذان اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے. عنوان کیا ہے؟ باب وجوب القراءۃ للامام، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے للامام، امام کے لیے، والمأموم، مأموم کے لیے یعنی جو مقتدی ہے ان کے لیے، فی الصلوات کلھا، ہر نماز میں یعنی ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے، فی الحضر والسفر، چاہے وہ قیام کے یعنی مقیم ہو چاہے وہ سفر کی حالت میں ہو کہیں بھی ہو، وما یجہر فیہا وما یخافت، جو نمازیں جہری ہیں ان میں بھی پڑھنا ہے اور جو نمازیں سری ہیں ان میں بھی پڑھنا ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے 2-3 حدیثیں لے کر کے آئے ہیں. ایک حدیث ہے عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر ہے 756، حدیث نمبر ہے 756، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو کہ اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھتا ہوں. اور یہ حکم عام ہے، مرد ہو کہ عورت ہو، امام ہو کہ مأموم ہو، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، اور ہر رکعت میں کوئی فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں بتلائے. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم سنا دیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھنا یہ بالکل فرض ہے، واجب ہے. اس حدیث میں صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے لیکن اس میں اور بھی وضاحت ہے. صحیح مسلم اس میں حدیث نمبر ہے 870 پر 8، صحیح مسلم حدیث نمبر ہے 870 پر 8. اور صحیح مسلم جو حدیث کی کتاب ہے یہ، اس میں امام نووی رحمہ اللہ عنوان قائم کیے ہیں. عنوان کیا ہے؟ باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ، کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے. امام نووی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 670 پر 6 ہجری کو. کب انتقال ہوا؟ 670 پر 6 ہجری کو. کتنی ہنسنے والی بات ہے، اور لوگوں کو کتنا بے وقوف بنایا جاتا ہے، اور لوگ واقعی کتنے بے وقوف بھی بن جاتے ہیں سبحان اللہ، کہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ان کا عمل 200 سال سے پہلے نہیں ملے گا. ان کا انتقال ہوا 670 پر 6 ہجری کو، تب ان کا انتقال ہوا. لیکن یہ بھی اس وقت میں اگر کہا جائے تب بھی بدعت ہی ہوگا، لیکن اللہ کے رسول سے ثابت ہے، وہ ہے اصل مسئلہ ہے نا. بات واضح ہو رہی؟ بات واضح نہیں ہو رہی آپ لوگوں کو؟ کس طریقے سے دیکھیں بیوقوف بنایا جاتا ہے. یہ غیرت کی یہ بات ہے اصل میں، چونکہ اللہ کے رسول کے حدیثوں کو ایسا نشانہ بنایا گیا، مسلک کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول کے حدیثوں کو صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ انہیں قربان کیا گیا اور انہیں پامال کیا گیا، نظر انداز کیا گیا، اور ان کی جھوٹی تعویلیں کی گئیں، اور امت کو اس سے جو بالکل کنارہ رکھا گیا صرف مسلک کی حفاظت کے لیے. کم از کم حدیثیں کیوں نہیں پڑھائی جاتی، کیوں نہیں بتلائی جاتی؟ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی جرت کی بات ہے یہ. تو اس اعتبار سے امام نووی رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا کہ وَإِنَّهُ، یہ سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں، اس میں امام مسلم رحمہ اللہ نے کئی حدیثیں لے کر کے آئے. ایک حدیث تو وہی حدیث ہے جو سورۃ الفاتحہ کی ہے. اس میں ایک اور حدیث امام مسلم رحمہ اللہ ایک اور حدیث لے کر کے آئے. وہ حدیث اکثر و بیشتر آپ لوگوں کو معلوم ہوگی. وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے. یہ حدیث معلوم ہے کہ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اثنا علی عبدی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، عظمت بیان کی. تو جیسے جیسے بندہ وہ آیت پڑھتے جاتا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی تعریف اس کا جواب دیتے رہتا ہے. بات واضح ہو رہی؟ تو یہ بھی حدیث بتلا رہی ہے کہ سورہ فاتحہ ہر ایک کو پڑھنا ہے، صرف امام کو نہیں بلکہ ماموم اور مقتدی کو بھی پڑھنا ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ امام جب زور سے پڑھ رہا ہو تو پیچھے کیسے پڑھیں گے، اس لیے کہ امام کو خلل بھی ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو سننا چاہیے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ قرآن مجید کو جب پڑھا جائے تو سننا چاہیے. یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس آیت کا سب سے بہترین مفہوم اور سب سے بہترین تفسیر اللہ کے رسول ہی کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کے ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. قرآن اور حدیث میں کہیں ٹکراؤ ہو سکتا ہے کیا؟ ایک انسان کتنا ہی دانشور کیوں نہ ہو، اس کی عبارتوں میں اور اس کی باتوں میں زبردست ٹکراؤ نظر آئے گا آپ کو، اس لیے کہ ہے انسان لیکن رب العالمین کے کلام میں کہیں ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ جیسے قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، فاتحہ پڑھنا لازم ہے بھلے ہی وہ مقتدی کیوں نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ امام کو چاہیے کہ ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین ٹھہرنا چاہیے تاکہ پیچھے والا الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے۔ اسی لیے جی کیا ہے؟ اس کے بعد اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیث ذرا غور طلب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا توجہ چاہتا ہوں میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، فہی خداج، تو اس کی نماز خداج ہے۔ اب خداج عربی زبان کا لفظ ہے، خا دال الف اور جیم۔ خداج کے معنی آتے ہیں نقص کے، کمی کے۔ کیا معنی ہیں؟ کمی اور نقص کے۔ احناف نے اس حدیث کو رکھ کر کے یہ کہا کہ صرف کمی کی بات ہے نا، نماز ہی نہیں ہوتی ہے، ایسا تو نہیں کہا نا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسلمان ایسا سوال کرے گا کیا؟ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ لیکن آپ کو غور کرنا چاہیے کہ لسان العرب، عربی زبان کی سب سے بہترین جو لغت ہے وہ، اس میں خداج کا معنی کیا بتلایا گیا ہے؟ اونٹنی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اہل عرب جانتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ہندوستان پاکستان کے لوگوں سے نہیں، اہل عرب سے بات کہا کہ فہی خداج، کہ وہ نماز خداج ہو جائے گی۔ خداج کے معنی کیا ہیں؟ لسان العرب میں خداج کا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ جب اونٹنی جب بچہ جنتی ہے اور اس کا بچہ جیسے نیچے پڑ کے مر جاتا ہے اور اس کا بچہ کسی کام کا نہیں آتا ہے، اس بچے کو عربی زبان میں خداج کہا جاتا ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ وہ ناقص اور نامکمل کی بات نہیں، بلکہ ادھورے، وہ کسی کام کا نہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز خداج ہے۔ صرف نقص کی بات نہیں، کیا اس اونٹنی کا بچہ کچھ کام آئے گا؟ اور اہل عرب ایسے ہی وقت میں خداج کہا کرتے تھے۔ وہ اونٹنی کا بچہ جننے کے بعد جیسے ہی نیچے پڑا اور مر گیا، کوئی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جانے والی جو نماز ہے، اس نماز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خداج کہا ہے۔ اس کو صرف نقص کے معنی میں نہیں لے سکتے۔ مان لیجئے کہ نقص بھی ہے، ایک مسلمان اپنی نماز میں نقص کے لیے کیوں تیار ہو رہا ہے؟ کیوں تیار ہو رہا ہے؟ اور جرأت کیسے کر سکتا ہے ایک مسلمان کہ اتنا ہی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے نا، سبحان اللہ۔ ایک مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں مکمل نماز پڑھوں، پوری نماز پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے ایک شاگرد ہیں، وہ ان سے پوچھنے لگے، کیا پوچھنے لگے کہ اے ابو ہریرہ، انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے رہتے ہیں، اس اعتبار سے ہم کیسا پڑھیں؟ اس لیے کہ امام بھی پڑھتا رہے گا، ہم بھی پڑھتے رہیں گے، خلل ہوگا نا، کیسا پڑھیں گے؟ جسے عموماً آپ لوگوں کو بھی اشکال ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، اقرأ بها فی نفسک، اپنے نفس میں آہستہ آہستہ پڑھ لو، اور امام پڑھ بھی رہا ہوں تم اپنے نفس میں آہستہ آہستہ پڑھ لو۔ حدیث ایک تو قرآن کی آیت ہے، قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، اس کی تفسیر اللہ کے رسول نے بتلا دی کہ سورہ فاتحہ تو پڑھنا ضروری ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ امام پڑھ رہا ہو تو خلل ہو سکتا ہے، اس کا جواب ایک صحابی دے دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ باتوں کو ایک صحابی سے بڑھ کر کے کون سمجھ سکتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اقرأ بها فی نفسک، تم اپنے نفس میں اس کو پڑھ لو، کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ کوئی اشکال کی بات نہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک حیران کرنے والی بات آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عمدۃ القاری نکالی، یہ عمدۃ القاری، اس کا میں آپ کو کچھ تعارف کراؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ عمدۃ القاری ہے، جیسے صحیح بخاری کی ایک شرح ہے فتح الباری، معلوم ہے معروف حدیث کی کتاب ہے فتح الباری، یہاں پر ہے، یہ صحیح بخاری کی سب سے بہترین شرح ہے فتح الباری، یہ بھی صحیح بخاری کی شرح ہے، اس کا نام ہے عمدۃ القاری۔ انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح کی، بدر الدین العینی اور ابن حجر رحمہ اللہ، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح کی، دونوں ایک ہی زمانے کے، دونوں ایک ہی زمانے کے، لیکن یہ اہل حدیث تھے اور یہ حنفی عالم تھے۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو دونوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے، اور صحیح بخاری میں جو حدیث ہے جسے امام بخاری نے کہا سورہ فاتحہ ہر لحاظ سے ہر رکعت میں معموم ہو امام ہو ہر کسی کو پڑھنا چاہیے، اس حدیث کی جب انہوں نے ایک اہل حدیث عالم نے شرح کی تو حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے صاف صاف شرح کر دی کہ حدیث میں یہ بات واضح ہے، پھر تو ادھر ادھر گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ یمین کو دیکھا نہ یسار کو دیکھا، بس کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔
لیکن یہ بھی اسی دور کے ہیں، یہ بھی اسی دور کے، لیکن یہ حنفی عالم عمر میں بڑے ہیں اور یہ اہل حدیث عالم عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن سب سے پہلے انہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی۔ ان کے کرنے کے بعد جب لوگ حدیث کے قریب ہونے لگے اور بالکل جو اسی انداز میں حدیث کو سمجھنے لگے تو حنفی مسلک کے اعتبار سے شرح انہوں نے کی، پہلے انہوں نے شرح نہیں کی۔ عمر میں یہ بڑے ہیں لیکن عمر میں یہ چھوٹے ہیں، لیکن پہلے انہوں نے شرح کی۔ جب دیکھا گیا کہ بالکل خالص کتاب و سنت کی شرح سامنے آ چکی ہیں تو اپنے مسلک کی حفاظت کے لیے انہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ایک اور قابل غور بات دیکھیے، جب سورۃ الفاتحہ کی بات آئی انہوں نے کتنے صفحے لکھے معلوم ہے؟ بدر الدین العینی رحمہ اللہ یقیناً ہمارے عالم ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، لیکن جہاں مسئلہ اختلاف کا آ جاتا ہے کیسے دیکھیں سبحان اللہ اپنے مسلک کے لیے کام کرتے ہیں، جہاں اختلافی مسائل نہیں ہوتے ہیں حدیث کی بہترین شرح کرتے ہیں، بہت بہترین شرح کرتے ہیں، بالکل ہو بہو ویسے جیسے جو اللہ کے رسول کے احادیث ہمیں مل رہے ہیں، لیکن جہاں مسئلہ کی بات آ جاتی ہے تو پھر ذرا سا نظریہ بدل جاتا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اب دیکھیے لگ بھگ اتنے صفحے صرف اس حدیث کی شرح میں انہوں نے جو صرف کی اتنے صفحے، کہاں سے کہاں تک معلوم ہے؟ 430 پر 7، وہاں سے لے کر کے 460 تک اتنے صفحے انہوں نے صرف کیے حدیث کی شرح کے لیے، اور پورا زور دیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے، پورا زور دیا ہے۔ لیکن سبحان اللہ ذرا سا شاید تقویٰ تھا ان کے دل میں، اور یقیناً بہت بڑے عالم ہیں، یقیناً بہت بڑے عالم ہیں۔ اس معاملے میں بول رہا ہوں، جو تقوی کی جو بات کر رہا ہوں وہ پورے معاملے میں، اس پورے معاملے میں انہوں نے یہی کوشش کی ہے اور پورا علم اسی کے لیے انہوں نے صرف کیا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کا ڈر ہے اور تقویٰ ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے علم اور ان کی صلاحیت کے بارے میں پوچھے گا، اس لیے انہوں نے احتیاط سے کام لیا۔ پورے لگ بھگ 20 سے 25 صفحے لکھنے کے بعد یہ لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، آخر میں انہوں نے کیا کہا؟ آخر میں انہوں نے کہا ان المراد هو القراءة حقیقۃ فلا نسلم حتى انه يدل على الوجوب۔ اس کے بعد انہوں نے کہا على ان بعض اصحابنا استحسنوا ذلك على سبيل الاحتياط في جميع الصلوات، کہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ تو فرض نہیں ہے، پورا زور دیا، لیکن آخر میں انہوں نے کہا لیکن ہمارے احناف کے، حنفیوں کے بہت بڑے بڑے بعض علماء نے احتیاط اسی میں سمجھا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا جائے۔ آخر انہوں نے یہ تو بات کہہ دی ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ عمدۃ القاری ہے، اس کی جلد نمبر 4 اور اس کا صفحہ نمبر 450 پر 2، دارالعلوم دیوبند وہاں سے چھپی ہے، اور بنگلور کا ایک بہت بڑا کتب خانہ ہے حنفی کتب خانہ، وہیں سے میں نے یہ کتاب خریدی ہے، اور جو ہے دارالعلوم دیوبند سے چھپی ہے یہ کتاب۔ یعنی پورا زور انہوں نے صرف اس لیے کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ دیکھیں ایک مسلمان کے اندر جو تقویٰ ہوتا ہے، جو اللہ کو جواب دینے کا جو احساس ہوتا ہے، اس اعتبار سے آخر انہوں نے یہ تو بات ضرور کہہ دی کہ ہمارے حنفی علماء نے علی ان بعض اصحابنا استحسنوا ذلك على سبیل الاحتیاط فی جمیع الصلوات، کہ پوری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لینا بہرحال ہمارے علماء نے اسی میں احتیاط سمجھا ہے اور اسی کو اچھا سمجھا ہے۔ سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں؟ تو اس اعتبار سے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک حنفی عالم کی بھی بات کر رہا ہوں، یقیناً ایسا ہونا چاہیے، یہ جرت ہونی چاہیے، اور جو ہے مسلک کے سلسلے میں بات نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ انہوں نے آخر میں یہ تو کہہ دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بہرحال جو ہے لازم ہے اور اسی میں ہم اپنی احتیاط سمجھتے ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو؟ ایک اور بات میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث آتی ہے، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں اچھا سبحان اللہ، حقیقی معنوں میں اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ جی اچھا، سنن ترمذی جس کا حدیث نمبر ہے 240 پر 7، حدیث نمبر ہے 240 پر 7، اس میں کیا ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الصلاح اس میں عنوان قائم کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے عنوان کیا ہے؟ باب ما جاء انه لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی اس بات سے متعلق کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ ایک حدیث لے کر کے آئے کہ عبادہ بن الصامت، یہ حدیث وہی ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، حدیث تو وہی ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے۔ لیکن اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں
حدیث عبادہ حدیث حسن صحیح والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حدیث عبادہ بن الصامت جس میں یہ بات ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایک صحیح حدیث ہے اور اسی پر سب کا عمل ہے، اکثر اہل العلم یعنی ایک بڑی تعداد علماء کی اسی پر عمل کرتی ہے۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ اس وقت لکھ رہے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، ان کا انتقال 270 پر 9 ہجری کو ہوا، 270 پر 9 ہجری، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا، اس کے بعد میرے بعد والوں کا، اس کے بعد میرے بعد والوں کا، جو 300 سال کی جو گارنٹی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی، اسی میں یہ پیدا ہوئے اور اسی میں ان کا انتقال ہوا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے دور کے علماء کی بات کر رہے ہیں کہ اکثر اہل العلم، کہ علماء کی بہت بڑی تعداد یہی سمجھتی ہے اور یہی اسی پر عمل کرتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، ان میں سے ایک بڑی جماعت، بعض لوگوں کے نام لیے، منہم، ان میں سے عمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب وجابر بن عبداللہ وعمران بن حسین وغیرہم، یعنی عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، جابر بن عبداللہ، عمران بن حسین وغیرہم، اور دوسرے صحابہ بھی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پھر اس کے بعد قالو، پورے صحابہ کہا کرتے تھے، لا تجزئ صلاة الا بقراءة فاتحة الکتاب، یہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز اس کی جو ادھوری ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، وقال علی بن ابی طالب، وقال علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، کل صلاة، ہر وہ نماز، لم یقرأ فیہا بفاتحة الکتاب، جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، فہی خداج، تو وہ نماز خداج ہے۔ خداج کیا میں نے آپ کو ابھی بتلا دیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، وَبِهِ يَقُولُ ابن المبارک، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ان کا انتقال 180 پر 3 ہجری کو ہوا۔ والشافعی، اور امام شافعی بھی 204 سن وفات ان کا، وأحمد، اور احمد بن حنبل 240 پر 1 سن وفات ان کا، اور وہ اسحاق بن راہوی، جن کا انتقال 230 پر 8 ہجری کو ہوا۔ یعنی سب اس دور کے علماء، اتنی بڑی تعداد، سب کے متعلق یہ بات آ رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں سمجھتے تھے، صحابہ میں بھی، تابعین میں بھی، اور بڑے بڑے علماء نے بھی۔ اس کے بعد بھی کیا کسی کو کوئی شبہ ہے اس معاملے میں، یا کوئی شک ہے کہ بس یہ 100-200 سال کا عمل ہے؟ اللہ کی قسم، جس کے دل میں رائے کے دانے کا برابر بھی ایمان ہو، وہ بھی ایک کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ سمجھ رہے؟ پوری حدیث کی کتابیں کھول کے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، یہ جب چاہیں پوری دنیا میں جہاں چاہیں پڑھ لے سکتے ہیں، یہ پرانا زمانہ نہیں ہے، یہ آج کا ترقی یافتہ زمانہ ہے، آپ جہاں چاہیں جہیں سے چاہیں پڑھ لے سکتے ہیں۔ حدیث کا نمبر میں نے آپ کو بتلا دیا ہے، متوجہ ہو گیا آپ کو؟ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ چلے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کون سا مسئلہ آتا ہے؟ آمین۔ کس کا مسئلہ آتا ہے؟ آمین۔ آمین کے سلسلے میں کہاں؟ صحیح بخاری، صحیح بخاری، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کی، صحیح بخاری کتاب الاذان، اس میں حدیث نمبر ہے 780، حدیث نمبر ہے 780۔ جہاں تحقیق کی بات بتلائی جا رہی ہے، وہاں پر بھی اگر آپ لوگ نوٹ نہیں کریں گے، جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، کیا کہا جائے گا آپ جیسے لوگوں کو؟ جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اتنی تحقیقی باتیں آپ کے سامنے بتلائی جا رہی ہیں، اچھا کون ہے؟ ایم اے خان صاحب، اچھا جائے اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے۔ جی ہاں بتلائیے، اتنی تحقیقی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ایسی علم جو ضائع ہوتا ہے، ایسی جو علم ضائع ہوتا ہے، علم کو جو نوٹ کر کے رکھیے، محفوظ کر کے رکھیے، دوبارہ اٹھا کے کھول کے دیکھیے، ایسے آپ کے سامنے بس بولتے جا رہا ہوں کہ واقعی کوئی ہے لکھا ہوا اس میں، دیکھنا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے بہت بری لگتی ہیں جب اتنی ساری وسائل اللہ نے فراہم کر کے رکھی ہیں، پھر بھی دیکھیے آپ کے سامنے کوئی بات ایسی نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ ایک تو تحقیق نہیں کراتے، جہاں تحقیق کی باتیں پیش کی جا رہی ہیں، وہاں آپ اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، بولنے کے باوجود بھی صرف چہرے ہلا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے انشاءاللہ پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، ہر دن آئیں گے انشاءاللہ بول کے جائیں گے۔ 780 حدیث نمبر ہے 780۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب الاذان،
اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے. عنوان کیا ہے؟ باب جہر الامام بالتأمین، کہ امام کا زور سے آمین کہنا. باب جہر الامام بالتأمین، امام کا زور سے آمین کہنا، ایسا عنوان ہی قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال عطا امن ابن الزبیر، یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ آمین کہتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جن کا انتقال 1703 ہجری کو ہوا، صحابی رسول ہیں. وہ نماز پڑھاتے تھے اور نماز پڑھانے کے بعد آمین کہتے تھے. پھر اس کے بعد ومن وراءہ، جو ان کے پیچھے ہوتے وہ بھی آمین کہتے. حتی ان للمسجد للجہ، یہاں تک کہ ان کے آمین کی آواز سے مسجد گونجنے لگتی. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی تعلیقاً روایت ہے، یعنی اس کی جو سند جو ابن حجر رحمہ اللہ جو پیش کیے ہیں یہ بالکل صحیح سند سے یہ روایت موجود ہے. پھر اسی طریقے سے نافع رحمہ اللہ جو کس کے شاگرد ہیں؟ خاص کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کان ابن عمر لا يدعه، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے، بلکہ وَيَحُضُّهُمْ ابھارتے تھے لوگوں کو کہ زور سے آمین بولو، زور سے آمین بولو. وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا، اور ان کے تعلق سے میں نے بہت کچھ سنا اس سلسلے میں کہ وہ اس تعلق سے بہت کچھ ابھارا کرتے تھے کہ زور سے آمین بولو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو. امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں آمین کہہ لے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام آمین کہاں ہے. پھر یہ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے یہ کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، تو پیچھے کے لوگ آمین کیسے کہیں گے جب تک کہ امام آمین ہی نہ کہیں. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے، موافقت میں ہو جائے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 780. پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور عنوان قائم کیا ہے. وہ عنوان کیا ہے؟ باب جہر المأموم بالتأمین، کہ جو مأموم ہیں، جو مقتدی لوگ ہیں، ان کو بھی زور سے آمین کہنا چاہیے. ایک اور عنوان قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ مقتدیوں کو بھی زور سے آمین کہنا چاہیے. اس میں ایک حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر ہے 780/2، حدیث نمبر ہے 780/2، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام، جب امام یہ پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو، فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه. اس لیے کہ جب تم آمین کہو گے اور تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے بالکل موافق ہے، موافقت میں ہو جائے گی، تو پھر تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ حدیث بھی جیسا کہ میں نے آپ سے کہا یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس تعلق سے بے شمار حدیثیں آتی ہیں، اور سنن ترمذی کی ایک حدیث آتی ہے، بڑی دلچسپ حدیث ہے، 240/8 حدیث نمبر ہے، حدیث نمبر ہے 240/8. امام ترمذی رحمہ اللہ یہ حدیث لانے کے بعد ان کی خصوصیت کیا ہے معلوم ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ کی جس مسئلے پر حدیث لاتے ہیں اس کے متعلق صحابہ میں، عام علماء میں کون اس پر عمل کیے، کہاں ثابت ہے، پورا تقریباً نقل کرتے ہیں. تو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب ما جاء فی التأمین، کہ کتاب الصلاۃ، اس میں عنوان ہے کہ آمین کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وائل بن حجر، کیا نام ہے ان کا؟ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قرأ، آپ نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں وقال آمین، اور آپ نے آمین کہا، ومد بها صوتہ، اور آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا، یعنی آہستہ سے نہیں بلکہ آمین ایسے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے، اور اپنی آواز کو زور سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اس کے بعد دیکھیں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی الباب، یعنی اس عنوان سے متعلق جو حدیث میں نے نقل کی ہے، امام ترمذی کہتے ہیں وہ تو وائل بن حجر سے ہے رضی اللہ عنہ، لیکن اس عنوان سے متعلق علی بن ابی طالب، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، ان سے بھی
ایسی یہ حدیث ثابت ہے، ایسا کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے۔ اس کے بعد دیکھیے حدیث وائل ابن حجر حدیث حسن وبه يقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم يرون ان يرفع الرجل صوته بالتأمین ولا يخفيها۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت اور تابعین اور ان کے بعد کے لوگ، بلکہ اور بھی امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق ابن راہوی، سب کے سب یہ کہتے تھے کہ آدمی کو آمین کہتے وقت ان یرفع الرجل صوتهم، کہ اپنی آواز کو بلند کریں، ولا یخفیها، اور پست آواز میں آمین نہ کہیں۔ سنن ترمذی میں ہے یہ بھی بات واضح ہو رہی ہے آپ کو۔ اور آج دیکھا جاتا ہے کہ کوئی مسلمان آمین کہتا ہے تو اس کے تعلق سے اللہ اکبر بغض رکھا جاتا ہے، اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو برا بلا کہتے ہیں، اور ان کے متعلق یہ حدیث سن لینا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو کہ امت مسلمہ کو یہ حدیث سنانی پڑ رہی ہے۔ یہ حدیث اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے متعلق کہا تھا، جو افسوس کے ساتھ یہ حدیث آج مسلمانوں کو سنانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ وہ حدیث ذرا سنیے، وہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 850 پر 6، حدیث نمبر ہے 850 پر 6، سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 850 پر 6۔ اور عنوان دیکھیں، امام ابن ماجہ ان کا انتقال ہوا 270 پر 3 ہجری کو، 270 پر 3 ہجری کو۔ امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد، امام اسحاق ابن راہوی، ان سب کے شاگرد ہیں یہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ یہ کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصلاۃ سنن ابن ماجہ میں کتاب اقامت الصلوات، اس میں عنوان ہے باب الجہر بآمین، کہ آمین زور سے کہنا چاہیے، باب الجہر بآمین، کہ آمین زور سے کہنا چاہیے۔ اور اس میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ ایک تو وہ حدیثیں لے کر کے آئے جو حدیثیں میں نے صحیح بخاری سے آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہیں، اس کے بعد دیکھیے ایک اور حدیث انہوں نے نقل کی ہے جو سند کے اعتبار سے بالکل صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین، کہ یہودی تمہیں کسی اور بات سے، یعنی یہودی مسلمانوں کے کسی اور عمل سے اتنا نہیں جلتے ہیں، اتنا نہیں حسد کرتے ہیں جتنا کہ مسلمانوں کا آپس میں جو سلام کرنا ہے، اور مسلمان سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام اور مقتدی جب آمین کہتے ہیں، اس دو عمل سے ان کو بڑا جلن ہوتا ہے، ان دو عمل سے ان کو بڑی جلتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور عمل سے اتنا نہیں جلتے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ، اللہ اکبر۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف مسلمان ایک طرف تو یہودی، ان کے درمیان فرق کرنے والی بات بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی بات بن جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ کتنے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے چاہیے، یعنی چھیڑ چھاڑ اور ان کو برا بلا کہنے کے لیے نہیں، اتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی، سبحان اللہ، ان کو یہ حدیث سنانے کی ضرورت پیش آ رہی کہ یہودی جس طریقے سے مسلمانوں کے آمین کہنے سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ویسے ایک مسلمان سے جل رہا ہے، سبحان اللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب اس عمل میں متفق ہوں اور کوئی غیر ہمارے سے جلے، بات تو بنتی تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابو لولو فیروز یہودی جب ان کو قتل کر دیا، جو چاقو جو چبو دیا تھا ان کو، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کون ہے وہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پیچھے بھاگے وہ آدمی صفوں سے نکلتے جا رہا تھا تو 7-8 لوگوں کو قتل کر دیا، ایسی چاقو تھے نا اس کے ہاتھ میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور آ کر کے جو چادر اس کے منہ پہ ڈالنے کے پکڑ لیے اس کو، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو کون ہے وہ، ارے کہا کہ یہ تو ابو لولو فیروز یہودی ہے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے، میں کسی اپنے کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا ہوں، ایک غیر ہی کے ہاتھ سے مارا گیا، ایک غیر مسلم کے، ایک مسلمان کے ہاتھ سے تو میں مارا نہیں گیا، اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ بات تو ایسی ہونی چاہیے کہ ہم سب ایک ہوں، کوئی اس پار ہو، لیکن دیکھو مسلمان ہی کو اس طریقے کے حدیثیں سنانے کی ضرورت پیش آ رہی۔ اللہ اکبر، نہایت افسوس کے ساتھ میں یہ بات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک مسلمان کو کم از کم ایک مسلمان کے لیے بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جو آمین کہتے ہیں تو مسلمان جو باقاعدہ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، غلط کہا کرتے ہیں۔
کہ یہ حدیثیں ان کے علماء کو یا ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے؟ یا کم از کم چھوڑیے جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، نہیں سمجھانا چاہتے، لیکن جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ان تک کون یہ حدیث پیش کرے گا؟ کون بتلائے گا ان کو؟ تاکہ کم از کم ان کے دلوں کی دنیا بدل جائے اور وہ آ جائیں اس پر۔ سمجھنے والوں کے لیے بھی رکاوٹیں ہیں، دیکھیے اللہ اکبر۔ تو اس اعتبار سے آمین کا یہ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد کون سا مسئلہ آتا ہے جی؟ رفع العیدین کے سلسلے میں کیا ہے؟ اچھا، سورۃ الفاتحہ کے بعد کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں وہ تو اختلاف مسئلہ نہیں، وہ بالکل عام سی بات ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جی۔ اس کے بعد جب رفع الیدین کا مسئلہ، جیسے رکوع کو جانے کی بات آتی ہے تو رفع الیدین کرنے کا مسئلہ ہے، وہ جھٹپٹ سے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں کتنا وقت نکل گیا ہے۔ صحیح بخاری ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 730/6۔ صحیح بخاری اس میں حدیث نمبر ہے 730/6، 730/6۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی امام بخاری نے عنوان قائم کیا۔ کیا عنوان ہے؟ باب رفع الیدین، باب رفع الیدین اذا کبر واذا رکع واذا رفع، کہ رکوع کو جاتے وقت رفع الیدین کرنا اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنا، یہ عنوان قائم کیا۔ حدیث نمبر لکھ لیجئے، باقی اس کے اندر جو رفع الیدین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور صحیح بخاری میں کئی جگہ پر ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ رفع الیدین پر مستقل ایک کتاب ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ اور بس اس وجہ سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری ہی میں بتلاتے ہیں، تو صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 860/2، 860/1 حدیث نمبر ہے 860/1، 860/1۔ اور امام نووی رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کے اس حدیث پر عنوان قائم کی ہیں کہ باب اثبات التکبیر فی کل خفض ورفع فی الصلاۃ الا رفعه من الرکوع فیقول فیہ سمع اللہ لمن حمدہ۔ خیر یہ تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا، رفع الیدین والا مسئلہ کہاں گیا؟ ہاں یہاں ہے، حدیث نمبر ہے 860/1 اور 860/2۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چونکہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس لیے میں عنوان میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین مع تکبیرۃ الاحرام والرکوع وفی الرفع من الرکوع۔ اتنا تفصیل سے کسی کو کوئی جو ہے اشکال ہی نہ ہو، اتنا اچھا انہوں نے عنوان قائم کیا ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع کو جاتے وقت، وفی الرفع من الرکوع، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنا چاہیے، وہ بھی عنوان قائم کیے۔ اور اس میں بھی کئی ایک حدیثیں امام نووی رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، انہوں نے بھی یہ حدیث لے کر کے ہیں۔ تو صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ اس میں بھی 858 حدیث نمبر ہے 858، یعنی حدیث کی ساری کتابوں میں، سنن ابی داؤد میں بھی ہیں اور سنن ترمذی میں بھی ہیں، سنن نسائی میں بھی ہیں۔ بس چند ایک حوالے میں آپ کو دے رہا ہوں، بس یہ بات بتلانے کے لیے کہ یہ بس ایسی 5-6 لوگوں کے اتفاق سے یہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ثابت شدہ عمل ہے یہ، سمجھ رہے نا؟ اس کا کوئی فاؤنڈر نہیں، اس کا کوئی بانی نہیں، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا وہ حکم میں آپ کو سنا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جی جی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر کیا بولا میں آپ کو؟ 854، جی جی 854، ہاں میں وہی بول رہا ہوں، ہاں 858 ہے، 858 ہے۔ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ یہ عنوان قائم کیے ہیں کہ باب رفع الیدین اذا رکع واذا رفع رأسه من الرکوع، رکوع کو جاتے وقت بھی رفع الیدین کرنا اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع الیدین کرنا۔ اور اس میں بھی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے اس طرح کی رفع الیدین والی حدیثیں پوری نقل کی ہیں۔ اس کے بعد جب رکوع میں جاتے ہیں رفع الیدین کر کے، رکوع میں جاتے وقت رکوع کیسے کرنا چاہیے؟ بہت دیر کے بعد آپ کی ضرورت پیش آ رہی ہے، ہاں اسی طرح کیجیے تاکہ لوگوں کو دکھائیے نا، ان کی اپنی نماز نہیں ہے، بس آپ کو بتلا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں آپ کو۔ سنن صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 790، صحیح بخاری اس میں حدیث نمبر ہے 790۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان دیکھیں کتنا بہترین قائم کیا ہے کہ باب وضع الاکف علی الرکب فی الرکوع، کہ کوئی آدمی ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ رکوع کرتا ہے تو ایسے رکوع کرنا چاہیے. رکوع کیجیے اس طریقے سے باقاعدہ، یعنی پوری طریقے سے اس کی پیٹھ بھی سیدھی ہو اور اس کا سر نہ بالکل نیچے چلا جائے نہ بالکل اوپر اٹھ جائے، اور اس کے ہاتھ باقاعدہ جو اس کے گھٹنوں کے پاس ہونی چاہیے. ایسا رکوع ہی سنت نبوی کا رکوع ہے. اس کے بعد دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم، ان کے بیٹے مصعب، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو ایسے رکھا، دیکھیں دونوں ہاتھوں کے درمیان میں لے کے آ جائیے، ایسے میں نے نماز پڑھی تو میرے ابا نے دیکھا، کون؟ سعد بن ابی وقاص نے، اس طریقے سے دونوں ہاتھ بیچ میں، ران کے بیچ میں لے کے آ جائے، دونوں ہاتھ اس طریقے سے، یعنی دونوں ہاتھ اس طریقے سے بالکل دونوں ہاتھ بیچ میں لے کر کے آ گئے تھے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فنہانی ابی، میرے ابا نے مجھے روکا اور کہا کننا نفعلہ فنہینا عنہ وامرنا ان نضع ایدینا علی الرکب، ہم بھی پہلے ہاتھ ادھر ادھر کہاں ملے رکھ لیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے اور کیسے کیسے رکوع کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، اور خاص کر جو خواتین کے سلسلے میں یہ شکایت ملی کہ باقاعدہ رکوع ایسا کرتے ہیں کہ آپ بالکل ادھورا رکوع، یعنی ایسے اس طریقے سے رکوع کرتے ہیں، آدھا سیدھا. کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، بالکل نہیں کر پا رہے، ایک الگ سی چیز ہے، اس کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن باقاعدہ اس کو ایک مسئلہ سمجھا جائے کہ رکوع ایسا ہی کرنا چاہیے، یہ تو بالکل غلط ہے، اور ایسی نماز اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے. ناقابل قبول ہے. اس کی دلیل کیا ہے وہ آپ میں پیش کر رہا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ اس کے فوراً بعد ایک اور عنوان قائم کیے ہیں کہ باب اذا لم یتم الرکوع، کہ جو آدمی رکوع کو پورا نہیں کرتا ہے. تو اس سلسلے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو رکوع اور سجدے پورے مکمل نہیں کر رہا تھا، یعنی آدھا آدھا کر رہا تھا، جلدی جلدی، اور پھر اسی طریقے سے آدھا جھکا آدھا نہیں جھکا، جو رکوع مکمل نہیں کر رہا ہے. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا ما صلیت، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے، ولو مت علی غیر الفطرہ، اگر ایسی صورت میں تمہارا انتقال ہو جائے تو فطرت کے یعنی غیر فطرت میں تمہارا انتقال ہو جائے گا، اسلام پر نہیں. معمولی بات ہے یہ، اور عورتوں کو سبق لینا چاہیے خاص کر کہ ادھورا ادھورا رکوع کرتے ہیں، پورا جھکتے نہیں ہیں، مکمل جیسے حافظ صاحب نے آپ کے سامنے رکوع کر کے بتلائے ہیں، یہ سنت نبوی کا طریقہ ہے. اور اس تعلق سے امام ترمذی، امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی حدیثیں لے کر کے آئے جس میں رکوع مکمل ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک آدمی جو نماز پڑھ رہے تھے، نہ رکوع مکمل تھا نہ سجدہ مکمل تھا، انہیں نماز لوٹانے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ رکوع کا مسئلہ ہوا. پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم اس جیسے بے شمار دعائیں ہیں. پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد یعنی پورے اطمینان سے رکوع ہونا چاہیے، اور رکوع کرنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ، امام اور مقتدی سب مل کر کے یہی بولیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ. اس کے بعد پھر اللہم ربنا ولک الحمد، اور بھی بہت ساری دعائیں ثابت ہیں. تو اٹھ جانا چاہیے. اٹھنے کے بعد پھر رفع الیدین کرنا چاہیے، رکوع کے بعد بھی رفع الیدین کرنا چاہیے. اور رکوع کے بعد رفع الیدین کرنے کے بعد یعنی ایسا نہیں ہے کہ رفع الیدین کریں اور جھٹ سے سجدے میں چلے جائیں، بلکہ رفع الیدین کر کے کھڑے ہو جانے کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ جیسے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، اور عورتوں کو میں نے باقاعدہ یعنی جماعتی طور پر، ابھی نہیں بہت پہلے چھوٹا تھا میں، نماز پڑھتے ہوئے ہمارے گھر میں باقاعدہ بعض عورتیں جمع ہو کر کے نماز پڑھتی تھیں، رکوع کرتے ایک دم سے جو ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رکوع سے اٹھنے کے بعد پورے اطمینان سے کھڑے ہونے چاہیے. وہ دعا پڑھنا چاہیے، دعا پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں جانا چاہیے. اور سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھنا چاہیے، ادھر ہی کر کے بتلائیے.